السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بھی بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت کو سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم ان پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زکوٰۃ کے بیان کی یہ 5ویں نشست ہے۔ آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر 621 سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ان العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس۔ حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس۔ وفي الباب عن انس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمرو بن عوف المزني وجابر قال وهذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو آیا ہے کہ چوپائے کا زخم معاف ہے اور دفینے میں 5واں حصہ ہے، یعنی اگر چوپایا کسی کو زخمی کر دے، اور اب 2 صورتیں ہیں اس میں۔ چوپائے کی نگہداشت کی جا رہی تھی، اس کو باندھ کر رکھا گیا تھا اور اس کی نگرانی کرنے والا کوئی موجود تھا، اس کے باوجود چوپایا کسی کو زخمی کر دے تو ایسی صورت میں اس کا تاوان دینا ہوگا۔ جو شخص زخمی ہوگا اس کی مرہم پٹی وغیرہ کرانا یہ مالک کے ذمہ ہوگا، البتہ اگر جانوروں کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور ان کا کوئی نگران کار نہ ہو، ایسی صورت میں تاوان دینا اور اس کی پابجائی کرنا لازم ہے۔ جانور کو کوئی ہانک رہا ہو اور اس سے کسی کو نقصان پہنچ جائے تو ایسی صورت میں اس کی تلافی جانور کے مالک پر لازم ہے، اور دفینے میں 5واں حصہ دینا ہے۔ اگر کسی کو خزانہ مل جائے تو اس کی زمین میں اگر اس کو خزانہ ملے تو ایسی صورت میں اس کو مال کا 5واں حصہ، خزانے میں جو مال ملا ہے اس کا 5واں حصہ بیت المال میں داخل کرنا فرض ہے۔ یہ رکاز ہے، رکاز میں خمس واجب ہے، یعنی 5واں حصہ دینا فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چوپائے کا زخم معاف ہے، کان اور کنواں بھی جبار ہے، یعنی معاف ہے۔ کان اگر نکلے کسی چیز کی دھات وغیرہ اس میں بھی کوئی چیز واجب نہیں ہے، اور کنویں میں بھی کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ کنویں کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر کنواں معاف ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ملکیت میں کنواں کھودے اور کوئی اس میں گر کر مر جائے تو کنواں کھودنے والے پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ کنواں اپنی ملکیت میں کھودا اور اپنے قبضے میں جو زمین ہے اس پر کنواں کھودا تھا۔ ہاں اگر سڑک پر کنواں کھودے یا عام راستہ ہے چلنے کا جس میں سب لوگ شریک ہیں، ایسی جگہ اگر کنواں کھودے جو اس کی ملکیت نہیں ہے اور وہاں پر کوئی اگر گر کر مر جائے تب ایسی صورت میں اس کا تاوان، اس کی دیت اس پر واجب ہے۔ اور اگر اپنی ملکیت میں کنواں کھودا تھا اور کوئی اس میں آ کر گر کر مر جائے تو کنواں کھودنے والے پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اور دفینے میں 5واں حصہ فرض ہے، خمس دینا۔ جو خزانہ حاصل ہو، جو مال بغیر محنت کے حاصل ہو خزانے کے طور پر، تو اس کا 5واں حصہ حکومت کو دینا فرض ہے۔ حدیث نمبر 622۔ باب ما جاء فی الخرص۔ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داود الطیالسی وحدثنا شعبۃ قال اخبرني خبیب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نیار يقول جاء سهل بن ابي حثمة الى مجلسنا فحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا خرصتم فخذوا
ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابن عباس قال أبو عيسى والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول إسحاق وأحمد والخرص إذا أدرك الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارسا فخرس عليهم والخرس أن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا من الزبيب كذا ومن التمر كذا وكذا فيحصى عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليه ثم يخلى بينهم وبين الثمار فيصنع ما أحبوا وإذا أدرك الثمار أخذ منه العشر هكذا فسره بعض أهل العلم وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. یہ بیان اس حکم کا جو تخمینہ لگانے کے بارے میں آیا ہے. اندازہ کرنا، مثال کے طور پر ایک کھجور کا درخت ہے یا کوئی بھی درخت ہے پھلوں کا، تو اب ظاہر بات ہے وہ ایک ایک چیز کو گنا نہیں جا سکتا، تو جو اندازہ لگانے والے ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ لوگ آ کر بادشاہ کی طرف سے، حاکم وقت کی طرف سے پھلوں کا اندازہ کریں گے، فصل کا پھلوں کا اندازہ کر کے وہ لوگ کہیں گے کہ یہ اتنے کھجور ہیں یا یہ اتنے پھل ہیں اور ان کی اتنی زکوٰۃ ہے، یہ کہہ کر جائیں گے. تو تخمینہ لگانے کا بھی حکم ہے شریعت میں، تخمینہ لگانے کی اجازت ہے. جہاں گننا شمار کرنا مشکل ہو ایسی چیزوں میں اندازہ کر کے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. عبد الرحمن بن مسعود بن یار فرماتے ہیں سہل بن ابی حثمہ ہماری مجلس میں آئے اور یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب تم کسی چیز کا اندازہ لگاؤ، تخمینہ کرو تو اسے لے لو اور تیسرا حصہ چھوڑ دو. اگر اس کا ثلث ایک تہائی نہ چھوڑ سکتے ہو تو چوتھائی حصہ چھوڑ دو. اس باب میں حضرت عائشہ، عتاب بن اسید اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں اکثر علماء کا تخمینے کے سلسلے میں حدیث سہل بن ابی حثمہ پر عمل ہے. اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ تخمینہ لگا کر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. احتیاطی طور پر اس میں ایک تہائی حصہ یا چوتھائی حصہ چھوڑ دینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اندازہ لگانے میں غلطی ہو جائے، تخمینہ کرنے میں غلطی واقع ہو جائے، اسی لیے احتیاطی طور پر اگر زکوٰۃ میں کچھ زیادہ بھی دے دیں تو اس کا اجر و ثواب تو ملنے والا ہی ہے، کوئی نقصان نہیں. اسی لیے جہاں تک ہو سکے حقوق کے معاملے میں احتیاطی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمل کرنا چاہیے. تو جن چیزوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، جن چیزوں کو گنا نہیں جا سکتا، ان چیزوں میں اگر تخمینہ لگا کر، اندازہ لگا کر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے. امام اسحاق اور امام احمد رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ اندازہ لگا کر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. خرص یعنی تخمینے سے مراد کیا ہے؟ تخمینہ لگانا، اندازہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسی کھجور اور انگور وغیرہ کا پھل پک جائے، جب کھجور اور انگور وغیرہ پک جائیں جن میں زکوٰۃ فرض ہے، تو حکمران بادشاہ وقت ایک تخمینہ لگانے والے کو بھیج کر اندازہ لگائے گا. اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی ماہر شخص یہ کہے کہ ہر کھجور اور انگور سوکھنے کے بعد کتنے ہوں گے، اس کو بھی لکھ لے اور اس کے عشر کا حساب کر کے اسے بھی لکھ لے. پھر مالک کو اس کے حال پر چھوڑ دے، جو چاہے کرے. جب پھل پک جائے تو اس سے 10واں حصہ لے لے. بعض علماء نے اس کی تشریح اسی طرح کی ہے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق رحمہ اللہ کا بھی یہی نظریہ ہے. تو تخمینہ لگا کر بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. پھلوں میں پیسے وغیرہ تو گنے جا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ایسی چیزیں جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے یا جن کو گننا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں شرعاً اس بات کی اجازت ہے کہ اس کا تخمینہ لگایا جائے دیکھ کر. جیسے عام طور پر بکری میں بھی ہوتا ہے، ایک درخت پر پھل ہیں، آم وغیرہ ہیں، اندازہ لگا کے بول دیتے بھئی یہ اتنے ہیں، کم زیادہ ہو سکتے ہیں، اتنے ہیں. اب اس پر راضی ہو گیا خریدنے والا تو اس درخت پر جتنے بھی پھل ہیں میں خرید لوں گا، بلکہ اس کے لحاظ سے قیمت ادا کرے گا اور خرید لے گا. تو زکوٰۃ دیتے وقت بھی، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی جو پھلوں پر جو عشر واجب ہے 10واں حصہ، اس کی صورت یہ بتائی جا رہی ہے کہ بادشاہ وقت کی طرف سے ایک ماہر شخص آئے گا اور جو بھی کھجور یا انگور جس قسم کے بھی پھل ہیں ان کو دیکھ کر کہے گا ابھی یہ پھل پکے نہیں، پکنے کے بعد ان کی کیا کیفیت ہوگی اور کیا ہوگا اس کا، وہ اندازہ کر کے دونوں حساب لکھے گا، پھلوں کا بھی اور ان پھلوں پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ دو چیزیں لکھ کر مالک کے حوالے کر دے گا، باغ کے مالک کے. اب اس کے بعد وہ پھر پھلوں کے پکنے کے بعد اس کے کاٹنے وغیرہ، بہرحال تمام مراحل سے گزرنے کے بعد
ان چیزوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ بہرحال اس حدیث شریف سے بتانا یہ مقصد ہے کہ تخمینہ لگا کر بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ جن چیزوں کا احاطہ کرنا مشکل ہے اس کا اندازہ کر لیا جائے، تخمینہ لگایا جائے، اور تخمینہ لگانے اندازہ لگانے میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، اسی لیے احتیاطی طور پر تھوڑا سا زیادہ ہی دے دینا چاہیے۔ جیسا کہ تولنے میں بھی احکام ہے کہ جھکتا ہوا تولو، تول میں بھی ناپ تول میں کمی مت کرو، زیادہ ہی تول کر دو، زیادہ دو، کم مت دو، لیکن کم دیں گے تو گرفت میں آ جائیں گے، زیادہ دیں گے تو یہ اللہ کی طرف سے اس میں اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 623 حدثنا ابو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدینی حدثنا عبداللہ بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب بن سعید بن المسیب بن عتاب بن اسید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يبعث على الناس من يخرس عليهم كرومهم وثمارهم وبهذا الاسناد ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال في زكاة الكروم انها تخرس كما يخرس النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وسألت محمدا عن هذا فقال حديث ابن جريج غير محفوظ وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن اسید اصح۔ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایسے آدمی کو بھیجا کرتے تھے جو ان کے انگور اور پھلوں کا اندازہ لگاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول کرنے سے پہلے عامل کو بھیجتے اور انگور اور دیگر جو پھل ہوتے باغ ہوتے جن کے پاس، ان کے باغ میں پہنچ کر وہ لوگ اندازہ لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کھجور ہیں، ان کی یہ زکوٰۃ تم پر فرض ہے، یہ انگور ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے اس وقت، اور ان کی جب زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا تو یہ کیفیت ہوگی، کشمش بن جائیں گے، تو اس کے لحاظ سے یہ زکوٰۃ تم پر فرض ہوگی۔ تو اندازہ لگانے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا احاطہ کرنا یا جن چیزوں کو گننا مشکل ہو، شمار میں لانا مشکل ہو، وہاں پر اندازہ کر کے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی سند کے ساتھ فرمایا کہ انگوروں کا اندازہ بھی اسی طرح لگایا جائے جس طرح کھجوروں کا اندازہ لگایا جاتا ہے، پھر خشک ہونے کی صورت میں زکوٰۃ دی جائے۔ جیسے انگور ہے، خشک ہونے کے بعد کشمش بن جاتے ہیں، اس کے لحاظ سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جس طرح کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں سے دی جاتی ہے، کھجور خشک ہوتے ہیں پھر بعد میں تر ہوتے ہیں تو ان کی جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے خشک کھجوروں کا اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے، ابن جریج نے اسے بواسطہ ابن شہاب اور عروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حدیث ابن جریج غیر محفوظ ہے اور حدیث سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ زیادہ صحیح ہے اس سلسلے میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھلوں کا اندازہ لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، جہاں پر جن چیزوں کا احاطہ ناممکن ہو، جن چیزوں کو شمار کرنا مشکل ہو، ایسی جگہ حکومت کے کارندے آئیں گے، زکوٰۃ وصول کرنے والے وہ لوگ اس کا تخمینہ لگائیں گے، اندازہ لگائیں گے اور زکوٰۃ جو اس پر فرض ہوگی اس کا حساب کر کے بتائیں گے، اس حساب سے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ حدیث نمبر 624 باب ما جاء فی العامل علی الصدقۃ بالحق حدثنا احمد بن منی حدثنا یزید بن ہارون حدثنا یزید بن عیاض عن عاصم بن عمر بن قتادہ وحدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا احمد بن خالد عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادہ عن محمود بن لبید عن رافع بن خدیج قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول العامل على الصدقۃ بالحق كالغازی فی سبیل اللہ حتى يرجع الى بیتہ قال ویسا حدیث رافع بن خدیج حدیث حسن و یزید بن عیاض ضعیف عند اہل الحدیث و حدیث محمد بن اسحاق صح۔ ایماندار عامل کی فضیلت، عامل سے مراد صدقہ وصول کرنے والا، زکوٰۃ وصول کرنے والے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرنے والے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، صدقہ لینے والا ایماندار عامل، زکوٰۃ وصول کرنے والا ایمانداری کے ساتھ، حق کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ، وہ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی کی طرح ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ آئے۔ جو لوگ اسلامی سلطنت کی جانب سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں اور ان کو مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیا جاتا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اور وہ لوگ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، کسی پر زیادتی نہیں کرتے،
جتنا حق ہوتا ہے زکوٰۃ کا لینے کا اتنا ہی لیتے ہیں، اس میں کمی زیادتی نہیں کرتے اور عدل و انصاف کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تو ان عاملین کی فضیلت بتائی جا رہی ہے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کی کہ ان کا مرتبہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی کی طرح ہے، اور جب تک یہ لوگ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے سفر میں رہیں گے اللہ کی راہ میں ان کا شمار ہوگا، اللہ کی راہ میں رہنے والے غازیوں کی طرح ان کا شمار کیا جائے گا، اپنے گھر واپس ہونے تک یہ لوگ غازی کی طرح ہوں گے۔ اس میں جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں عاملین علی الصدقات، جس کا ذکر قرآن میں اللہ پاک نے بھی کیا ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے یہ لوگ اگر انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اس اہم فریضے کو انجام دیتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور جن سے زکوٰۃ لی جا رہی ہے ان پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، اچھا مال چن کر نہیں لاتے، بلکہ جیسا کہ اس سے پہلے احادیث شریفہ میں گزر چکا ہے کہ زکوٰۃ کے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے جس مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر جانور ہیں تو ایک دم عیب دار اور بوڑھا جانور نہیں لیا جائے گا اور ایک دم بہترین جانور بھی نہیں لیا جائے گا، بلکہ درمیانی درجے کی چیز کو اختیار کیا جائے گا۔ تو جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں دیانت داری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور کسی پر ظلم و زیادتی کیے بغیر، ایسے عاملین کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 625 باب فی المعتدی فی الصدقۃ۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا لیث عن یزید بن ابی حبیب عن سعید بن سنان عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعتدی فی الصدقۃ کمانعها قال وفی الباب عن ابن عمر وام سلمۃ وابی ہریرہ قال ویسا حدیث انس حدیث غریب من هذا الوجه وقد تکلم احمد بن حنبل فی سعد بن سنان وهكذا يقول لیث بن سعد عن یزید بن ابی حبیب عن سعد بن سنان عن انس بن مالک قال ویسا سمعت محمد يقول والصحيح سنان بن سعد وقوله المعتدی فی الصدقۃ کمانعها يقول على المعتدی من الاثم كما على المانع اذا منع۔ یہ تو ایماندار عامل کی فضیلت کا بیان تھا۔ اب صدقہ لینے میں حد سے آگے بڑھنے والے کو کیا گناہ ہوگا؟ جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر ہے، جب کسی کے پاس جاتا ہے حد سے آگے بڑھتا ہے، تجاوز کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، ڈرا دھمکا کر لیتا ہے، جو چیز واجب ہے اس سے زیادہ لیتا ہے، تو اس پر کیا گناہ ہے اور اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے کہ صدقے میں حد سے آگے بڑھنے والا، ظلم و زیادتی کرنے والے کو ایسے ہی گناہ ہوگا جیسے کوئی زکوٰۃ دینے سے رک جا رہا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کو جو گناہ ہوگا وہی گناہ زکوٰۃ وصول کرنے میں حد سے آگے بڑھنے والے کو ہوگا۔ لہٰذا اعتدال کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ کر زکوٰۃ وصول کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ لینے میں حد سے آگے بڑھنے والا صدقے کو روکنے والے کی طرح ہے۔ ایک شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دینے سے رک جا رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، تو اس کو جو گناہ ہوگا وہی گناہ جو زکوٰۃ وصول کرنے میں ظلم کر رہا ہے اس کو بھی وہی گناہ ہوگا۔ زکوٰۃ وصول کرنے میں، خیر خیرات صدقات وصول کرنے میں ظلم کرنے والے کو وہی گناہ ہوگا جو زکوٰۃ نہ دینے والے کو گناہ ہوگا۔ اس میں اصل بتانا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اخلاق سے پیش آئیں، عدل و انصاف سے کام لیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، بلکہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کریں زکوٰۃ کی وصولی میں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں یا دشمن ہوں، بہرحال ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے اور کسی پر زیادتی نہ کی جائے۔ اگر زیادتی کرے گا تو جس طرح زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے وعیدیں ہیں، گناہ ہیں، اس کو بھی وہی گناہ ہوگا، کیونکہ اس کی زیادتی کرنے کی وجہ سے لوگ زکوٰۃ دینے سے رک جائیں گے یا مال کو چھپا دیں گے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر، ام سلمہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث سے انس اس سند سے غریب ہے۔ امام احمد بن حنبل نے سعد بن سنان میں کلام کیا ہے۔ لیث بن سعد نے بھی اسی طرح کہا کہ یزید بن حبیب نے بواسطہ سعد بن سنان۔ حضرت انس بن مالک سے روایت کی امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے سنا، انہوں نے فرمایا صحیح نام سعد بن سنان نہیں ہے بلکہ سنان بن سعد ہے۔ اور یہ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ صدقے میں حد سے آگے بڑھنے والا، ظلم و زیادتی کرنے والا
اس صدقہ نہ دینے والے کی طرح ہے، اس کی کا مطلب کیا ہے؟ اور تجاوز کرنے والا روکنے والے کی طرح ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ظلم کرنے والے پر خیر خیرات وصول کرنے میں، زکوٰۃ وصول کرنے میں ظلم کرنے والے پر اسی طرح گناہ ہے جس طرح کسی زکوٰۃ نہ دینے والے پر گناہ ہے۔ یعنی زکوٰۃ نہ دینا یہ ایک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جو زکوٰۃ وصول کر رہا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آ رہا ہے، حد سے آگے بڑھ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر کے لے رہا ہے، اچھے اچھے مال چن رہا ہے، جو احکام اس کو دیے گئے ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو اس پر بھی اس کو بھی اسی طرح گناہ ہوگا جس طرح زکوٰۃ نہ دینے والے کو گناہ ہوتا ہے۔ تو اس میں عاملین کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی وصولی میں لوگوں پر ظلم و زیادتی نہ کریں، بلکہ شرعی احکام کی روشنی میں ان کو جو احکام دیے گئے ہیں ان کی پابندی کریں، اور ان احکام کے مطابق ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہوئے، دیانت داری، امانت داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زکوٰۃ وصول کریں۔ حدیث نمبر 626، باب ما جاء فی رضا المصدق۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا محمد بن یزید عن مجالد عن الشعبی عن جریر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم المصدق فلا یفارقنکم الا عن رضا۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو خوش کرنے کا بیان۔ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو جھڑکنے کے بجائے یا تنگ دلی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے حسن اخلاق سے پیش آنا، اور جتنی زکوٰۃ واجب ہے خوشی خوشی دے دینا چاہیے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس مصدق آئے، صدقہ وصول کرنے والا، زکوٰۃ، اب یہاں جتنی بھی حدیثیں آ رہی ہیں صدقے کا لفظ جو آ رہا ہے، زکوٰۃ مراد ہے فرض۔ صدقے کی دو قسم ہیں، ایک صدقہ نافلہ ہے، ایک صدقہ فریضہ، فرض صدقہ ہے۔ فرض صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، صدقہ نافلہ سے مراد خیر خیرات ہے، زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی انسان اپنی طرف سے اپنی خوشی سے دے رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس زکوٰۃ لینے والا آئے، زکوٰۃ وصول کرنے والا جب تمہارے پاس آئے تو وہ تمہارے پاس سے خوشی کے ساتھ ہی جدا ہو، خوشنودی کے ساتھ ہی، یعنی اس کو ناراض نہ کرو، اس کو جھڑکو مت۔ بعض لوگ جیسے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب زکوٰۃ وصول کرنے والا آئے، حسن اخلاق سے پیش آؤ، خوش دلی کے ساتھ پیش آؤ، اور اس سے اچھی گفتگو کرو۔ زکوٰۃ دینے میں بھی تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرو، بلکہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دو، جھڑکنے کے بجائے۔ جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں ابھی کیوں آئے، ابھی تو رمضان شروع ہوا ہے، آخری دہے میں آئیے، ایسے جیسے کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اور زکوٰۃ وصول کرنے والا جو آتا ہے وہ ناراض ہو کر نہیں جانا، خوش دلی کے ساتھ تمہارے پاس سے واپس ہونا چاہیے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ عاملین زکوٰۃ کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بھی حد سے آگے نہ بڑھیں، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں، اور پھر جن کے پاس زکوٰۃ کی وصولی کے لیے یہ عاملین جائیں گے، زکوٰۃ وصول کرنے والے، تو جن کے پاس جا رہے ہیں ان کو بھی یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس جب زکوٰۃ وصول کرنے والے آئیں تو اس وقت تم اعتدال کا طریقہ اختیار کرو، غصے میں نہ آؤ، حد سے آگے نہ بڑھو، بلکہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، خوش دلی سے اسے ملاقات کرو، اور زکوٰۃ بھی دو تو خوش دلی کے ساتھ دو، تنگی کا مظاہرہ نہ کرو، غصے میں نہ آؤ، بلکہ مصدق کو، زکوٰۃ وصول کرنے والے کو خوش کر کے بھیجو، ناراض مت کرو اس کو۔ حدیث نمبر 627، حدثنا ابو عمار حدثنا سفیان عن داود عن الشعبی عن جریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ قال وصح حدیث داود عن الشعبی اصح من حدیث مجالد وقد ضعف مجالدا بعض اہل العلم وهو کثیر الغلط۔ سفیان نے بواسطہ داود، شعبی اور جریر رضی اللہ عنہ سے اس کے ہمانہ روایت کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں شعبی سے داود کی روایت مجالد کی روایت کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے۔ بعض علماء نے مجالد کو ضعیف قرار دیا اور وہ کثیر الغلط ہیں، یعنی ان سے اکثر غلطی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 628، باب ما جاء ان الصدقۃ تؤخذ من الاغنیاء فترد على الفقراء۔ حدثنا علی بن سعید الکندی حدثنا حفص بن غیاث عن عشاث عن ابن ابی جحیفۃ عن ابیہ قال قدم علینا مصدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوسا۔ وفي الباب عن ابن عباس قال وإسا حديث أبي جحيفة حديث حسن غريب۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی اور فقراء پر
لوٹائی جائے گی، فقراء کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور مسلمانوں ہی کے جو غریب لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ زکوٰۃ کافر کو نہیں دی جا سکتی، جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ البتہ دیگر صدقہ نافلہ ہیں وہ کافر کو بھی دیے جا سکتے ہیں، نفل صدقہ، صدقہ فطر بھی نہیں اور زکوٰۃ بھی نہیں دی جا سکتی۔ حضرت عون بن ابی جحیفہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ عامل آئے، زکوٰۃ وصول کرنے والے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ وہ آئے، انہوں نے ہمارے امیروں سے زکوٰۃ وصول کی، ہمارے قبیلے میں، ہمارے شہر میں جو لوگ مالدار تھے ان سے انہوں نے زکوٰۃ وصول کی اور غریبوں کو دے دی۔ فرماتے ہیں یعنی جو ہمارے درمیان جو امیر تھے ان سے زکوٰۃ لے کر انہوں نے اس زکوٰۃ کو ہمارے فقراء کے درمیان انہوں نے تقسیم کر دیا، اور فرماتے ہیں میں ایک یتیم بچہ تھا، اس لیے مجھے بھی اس میں سے ایک اونٹنی دے دی انہوں نے۔ اس وقت میں بھی ایک بچہ تھا، یتیم تھا، میرا کوئی سرپرست اور کفیل نہیں تھا، میں بھی فقراء کے زمرے میں آتا تھا، اس لیے انہوں نے جو زکوٰۃ وصول کی تھی اس میں سے ایک اونٹنی انہوں نے مجھے بھی دے دی۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابی جحیفہ حسن غریب ہے۔ بہرحال اس میں بات بتائی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ لی جائے گی صرف جو صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس سے لی جائے گی، اور دی جائے گی فقراء کو جو پہلے سے امیر ہو، جیسا کہ شرائط میں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کا مسلمان ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور نصاب کا مالک ہونا اور ملکیت مکمل ہونا، اس کے قبضے میں بھی رہنا اور ملکیت میں بھی رہنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ایسے ہی جن کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کا مستحق ہونا بھی شرط ہے۔ اگر کسی کو زکوٰۃ دے دی جائے اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ مستحق نہیں تھا، مالدار تھا، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بہرحال اس میں ان جو احکام دیے گئے ہیں شریعت کی جانب سے ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے واقعتاً وہ زکوٰۃ کا مستحق ہونا شرط ہے۔ حدیث نمبر 629 باب من تحل له الزکاة۔ حدثنا قتيبة وعلي بن حجر قال قتيبة حدثنا شريك وقال علي اخبرنا شريك المعنى واحد عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو قدوح قيل يا رسول الله وما يغنيه قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال وسع حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث۔ یہ ایک بیان ہے اس شخص کا جس کے لیے زکوٰۃ حلال ہے، کس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور کس کو دینا جائز نہیں ہے، یہ بھی ابتدا میں بعض احکام بتائے گئے تھے۔ اب اس حدیث شریف میں بات بتائی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے اور زکوٰۃ کا مستحق کون نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس حالت میں سوال کیا کہ اس کے پاس اتنا مال ہے جو اسے بے نیاز کر دے، یعنی اتنا مال رکھتے ہوئے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس کے باوجود لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، لوگوں سے مانگے، دستے سوال دراز کرے، تو وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کا مسئلہ یعنی اس کا سوال اس کے چہرے پر زخموں اور خراشوں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کتنے مال سے غنی ہوتا ہے؟ آدمی کے پاس کم سے کم کتنا مال ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس پر سوال کرنا، مانگنا حرام ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 درہم یعنی چاندی کے سکے 50 درہم یا اس کی قیمت کا سونا۔ جس کے پاس 50 درہم ہوں یعنی 50 چاندی کے سکے یا اس کے بقدر سونا ہو یا اس کی قیمت ہو، اگر اتنا مال اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے ہاتھ پھیلانا، لوگوں سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ اور جو کوئی پیسہ رکھتے ہوئے خود کی ضرورتوں کا کفیل ہوتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، اتنا مال رکھنے کے باوجود لوگوں سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو وہ سوال کرنا، مانگنا قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراش کی شکل میں ہوگا، زخموں کی شکل میں ہوگا، جس سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں محتاج نہ ہونے کے باوجود لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، لوگوں کے آگے دستے سوال دراز کرتا تھا۔ بہرحال یہ اس حدیث شریف میں تعلیم دی جا رہی ہے
کہ جو اپنی ضرورتوں کی کفالت خود کر سکتا ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ ہو، اتنا مال اس کے پاس موجود ہو، تو اس کے لیے قطعاً مانگنا درست نہیں ہے۔ سوال کرنا، لوگوں کے پاس جا کے ہاتھ پھیلانا، اپنی ضرورتوں کا اظہار کر کے مانگنا اور خوب جمع کر لینا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام تو صرف اور صرف محنت کرنے کی اور دوسروں کی مدد کرنے کی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ دوسروں پر بوجھ بننے کی۔ شروع سے ہی اسلام اس بات کی طرف ابھارا ہے، اسلام نے دعوت دی ہے، جیسا کہ ایک صحابی سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی ایک کلہاڑی لے کر جنگل جائے اور لکڑیاں کاٹ کر لا کر شہر میں لکڑیاں لا کر بیچے اور اس سے اپنا گزارا کرے۔ تو اسلام میں قطعاً مانگنے کو پسند نہیں کیا گیا، الا یہ کہ کوئی آدمی اتنی مجبوری کی صورت میں آ جائے کہ اب اس کے لیے مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے، مجبور ہو، کما نہیں سکتا، جسمانی اعتبار سے فٹ نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے شرعاً اجازت ہے۔ لیکن جو شخص کوئی ہنر رکھتا ہے، کوئی پیشہ رکھتا ہے، اس کے باوجود سستی کاہلی کر کے بیٹھا ہوا ہے، بس لوگ اس کو لا کر دے رہے ہیں اور ایسے ہی زندگی گزار رہا ہے، اسلام میں اس طرح کی زندگی پسند نہیں ہے۔ اسلام ایک متحرک مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ حرکت میں رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اور حرکت میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، یعنی جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، نکلے گا، تو وسعت اور فراغ دستی کو پائے گا۔ نکلنا شرط ہے، حرکت کریں گے تو برکت ہوگی۔ جب تک کوئی آدمی حرکت نہیں کرے گا، جد و جہد نہیں کرے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر اللہ کی راہ میں نکلنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں نکلنے سے مراد دشمنان اسلام سے لڑنا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کی راہ میں نکلنے سے مراد علم حاصل کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کی راہ میں نکلنے سے مراد، چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت سے مراد معرفت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، یعنی اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان۔ تب اللہ کی عبادت کے لیے جب اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس آیت کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ انسان کوئی کام نہ کرے، صبح و شام صرف اللہ کی عبادت کرے، 24 گھنٹے اپنے آپ کو عبادت الہی میں مصروف رکھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو مختلف احکام دیے ہیں، بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کسی غریب کی مدد کرنا ہے، کسی کا سہارا بننا ہے، اور دشمنان اسلام سے لڑنا ہے، جہاد ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے آدمی صاحب نصاب ہونا شرط ہے، صاحب نصاب ہونے کے لیے اس کو پیسے کمانا شرط ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف ذمہ داریاں اللہ نے دے کر انسان کو اس بات کا پابند کیا کہ جو کوئی شخص اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے احکام کے مطابق گزارے گا، تو اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تجارت کر رہا ہے، اسلام کے اصول کو پیش نظر رکھ کر جھوٹ نہیں بولتا ہے تجارت کے دوران، اور غلط باتیں نہیں کرتا ہے، قسم کھا کر مال نہیں بیچتا ہے، عیب کو بتا کر بیچتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، تو یہ تجارت کر رہا ہے، بازار میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ شخص بھی عبادت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص تجارت میں مصروف ہے لیکن اس کی توجہ پوری نماز کی طرف ہے، جیسے ہی اذان ہو وہ فوراً مسجد پہنچ جائے، اس کا یہ ارادہ ہے، یہ نیت ہے۔ بظاہر یہ شخص بازار میں ہے لیکن یہ مسجد میں ہے حکماً۔ اسی لیے حضور فرمایا کہ نماز کا انتظار کرنے والا بھی نماز پڑھنے والے کی طرح ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو احکام دیے گئے ہیں، شرعی احکام اسلام کی جانب سے، اگر کوئی شخص ان احکام کو شریعت کی روشنی میں ادا کرے گا، ان احکام پر عمل کرے گا، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اگرچہ کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مطلب نماز کے اوقات کے علاوہ فرض نماز ادا کر رہا ہے، اب ظہر سے عصر کے درمیان تجارت میں مصروف ہے، لیکن وہ تجارت بھی اس کی عین شریعت کے مطابق ہے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی مومن اپنی زندگی عین اسلامی احکام کے مطابق گزارے تو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے۔ اس کا تجارت کرنا بھی عبادت ہے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، ملنا جلنا بھی عبادت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ تو بہرحال اللہ کی راہ میں نکلنے سے مراد یہ ہے کہ 3 چیزیں جو آپ بیان کی، چوتھی چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کیا مفتی صاحب اس میں جی کہ اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے حلال کمائی اور حلال ذرائع حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جی، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کھل جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی محنت کرے، کوشش کرے، تدبیر کرنا شرط ہے۔ اور توکل کا مطلب جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بس اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حرکت ہی نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو، اعتماد کرو، توکل کرو، جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تم کو ضرور روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے بھوکے پیٹ خالی پیٹ باہر نکلتے ہیں اور شام میں جب اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں، واپس ہوتے ہیں، تو وہ شکمسیر ہوتے ہیں، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو پرندوں کا نکلنا خود یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تدبیر کرنا ہے۔ پرندے گھونسلوں میں بیٹھ کر پیٹ نہیں بھرتے ہیں بلکہ گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں۔ پرندوں کا باہر نکلنا خود بتا رہا ہے کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان تدبیر کرے اور نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دے۔ کوشش کرنا بندے کا کام ہے اور اس عمل کو، اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا یہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ بندے کا کام ہے کوشش کرنا اور اس میں کامیابی حاصل کرنا، اس کا رزلٹ نکلنا، نتیجہ نکلنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ انسان کے لیے کوشش کرنا شرط ہے بس، یعنی وہ جتنی کوشش کرے گا اتنا اس کو ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کی کوشش اس کے سامنے آ جائے گی۔ کوشش کرنے والے کو ضرور اس کا صلہ ملتا ہے، محنت کرنے کے اوپر ہے۔ بہرحال اسلام میں بغیر کسی عذر کے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، مانگنا، بے روزگاری کا شکار ہو کر مختلف بہانے کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے رہنا قطعاً پسند نہیں ہے۔ مردوں کی یہ ذمہ داری ہے، شادی شدہ ہیں تو ان کی اہل و عیال کی ذمہ داری ہے، نان نفقے کی ذمہ داری ہے، یہ سب مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ اور کوئی غیر شادی شدہ ہے تو ماں باپ کی مدد کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ عام طور پر بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری نبھاتے نہیں، جس کی وجہ سے عورتوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بھاگ دوڑ کرنا پڑتا ہے گھر چلانے کے لیے اور مختلف امور کو انجام دینے کے لیے۔ بہرحال اس میں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے اور ہدایت دی جا رہی ہے کہ کسی کے پاس اگر بقدر ضرورت مال ہو جس سے اس کی زندگی گزر سکتی ہے، خورد و نوش کھانے پینے کا انتظام ہو سکتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی نہیں بلکہ سادی زندگی جس کے ذریعے انسان دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے، اتنا مال اگر اس کے پاس موجود ہو تو اس کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اتنا مال رکھتے ہوئے بھی مانگے گا، بعض لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مانگ کر اور خوب مال جمع کریں اور خوب بینک بیلنس ہو اور ضرورت سے زائد ہمارے پاس پیسہ رہے، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آئیں گے تو مانگنے کی وجہ سے ان کے چہروں پر کھروچوں کے اور خراشوں کے نشان ہوں گے، چہروں پر زخموں کے نشان ہوں گے، امتیازی نشان ہوں گے جن سے وہ پہچانے جائیں گے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جان لیں گے ان کو دیکھ کر کہ دنیا میں یہ لوگ بقدر ضرورت مال کے مالک ہونے کے باوجود لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، مانگنا انہوں نے اپنا وتیرہ اور اپنی عادت بنا لیا تھا۔ اسی لیے ایک صحابی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، وہ صحابی مانگتے گئے، 3 مرتبہ انہوں نے مانگا، 10 سے سوال دراز کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا اور اس کے بعد ان کو تعلیم دی کہ مانگنے کی وجہ سے یہ انجام ہوتا ہے قیامت کے دن۔ تو ان کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں، بیان کرنے والے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، فتوحات ہوئیں، مال غنیمت آیا، اس میں وہ صحابی بھی شریک تھے، حکیم بن حزام جی، تو ان کا حصہ لینے کے لیے جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا۔ انہوں نے اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے ہوتے اور کوڑا ان کے ہاتھ سے ہنٹر نیچے گر جاتا تو خود گھوڑے سے نیچے اتر کر لیتے تھے، کسی سے یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ میرا ہنٹر اٹھا کر دے دو، حالانکہ شرعاً جائز ہے، اجازت ہے اس کی، لیکن وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیے تھے کسی سے مدد نہیں لیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، انہوں نے تا دم حیات اس عہد پر پابندی کی اور اس کو انجام دیا۔ کس قدر اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہے جی، اس میں ایک خاص بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب اس میں رہنمائی فرمائیے۔ جی، ایک شخص کے پاس اتنا پیسہ ضرور ہے
جی کہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے تو جی اس کو مانگنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اور اس کو مانگنے سے احتیاط کرنا چاہیے، بلکہ مانگنے کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ جی لیکن وہ شخص جی جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اتنے پیسے تو رکھتا ہے، جی لیکن اچانک بیوی بیمار ہو گئی، بچے بیمار ہو گئے، جیسا کہ آج کل دیکھیے معمولی دواخانوں میں جو ہے جیسا علاج ہونا چاہیے ویسا علاج نہیں ہو رہا ہے، جی ایسی صورت میں کوئی اسپیشل جو ہے دواخانوں میں اس کو جو ہے علاج کی سخت ضرورت ہو اور وہاں پر جو ہے لاکھوں روپئے ہزاروں روپئے کو ضرورت ہو تو ایسی ضرورت کے موقع پر وہ مانگ سکتا ہے، ہاں، یعنی بے ضرورت نہیں، اتنا اگر پیسہ ناگزیر ہو جائے، ایسی صورت پیش آ جائے کہ اب اس کا علاج کوئی اور ڈاکٹر نہیں کر سکتا، جہاں پر لاکھوں روپئے خرچ ہوتے ہیں وہیں علاج ہے، تو ایسی صورت میں شرعاً اجازت ہے۔ ہاں، ڈاکٹر ایک ہے جو 100 روپے میں علاج کر رہا ہے، وہی علاج دوسرا ڈاکٹر 1000 روپے میں کر رہا ہے، تو دونوں جگہ بھی جب علاج ہو رہے ہیں، 100 روپے میں جہاں علاج ہو سکتا ہے، سیم علاج ہے، دونوں بھی وہی علاج کرتے ہیں، تو اب جہاں کم میں ہو رہا ہے وہیں کرانا چاہیے۔ ہاں، کوئی نہیں کر سکتے علاج، ناگزیر صورتحال ہے، اسی دواخانے میں علاج ہو سکتا ہے، کسی اور دواخانے میں کم میں کہیں بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اجازت ہے شرعاً مانگنے کی، اور بطور قرض اگر مانگ کر ادا کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے، یا پھر نہیں ایسی تطوعاً مانگ رہے ہیں کہ میں اگر ادا کر سکا ٹھیک ہے نا تو معاف کر دینا چاہیے، یہ صورتیں بھی ہو سکتی ہیں اس سلسلے میں۔ لیکن تعلیم کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، دنیاوی ایجوکیشن کے لیے، کیونکہ آج کل تعلیم بے انتہا مہنگی ہو چکی ہے جی اور کوئی شخص کو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے نا بہتر تعلیم، بہتر ایجوکیشن، بہتر زندگی دے سکے، جی تو بچوں کا بہتر مستقبل کے لیے، بہتر ایجوکیشن کے لیے، بہتر تعلیم کے لیے جی کیا وہ اس سلسلے میں بھی جو ہے مانگ سکتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، دوست اقارب سے؟ بہرحال شریعت میں مانگنے کی سخت مذمت آئی ہے، آدمی جہاں تک ہو سکے مانگنے کے بجائے خود اپنے طور پر اگر کچھ کر سکتا ہے، محنت کر کے، کچھ ذرائع اختیار کر کے، یہ بہتر ہے۔ بہرحال مانگنا بہر صورت شریعت میں پسند نہیں ہے، اور خاص طور پر دنیاوی تعلیم جس کا صرف دنیاوی فائدہ ہے، اخروی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، کسی کی نیت اچھی ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کر کے خوب وہ دولت کما کر غریبوں کی مدد کرے گا، اس طرح کا کوئی ارادہ رکھتا ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ اب ظاہر بات ہے مانگنے کے بعد رشتہ دار دیں گے یا نہیں دیں گے، مانگنے میں ایک قسم کی ذلت بھی ہے۔ آدمی کسی سے قرض پوچھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جس سے قرض طلب کیا جائے وہ قرض دے، نہ دینے کی صورت میں ایک تو افسوس بھی ہوتا ہے نہ ملنے کا، اور پھر ذلت بھی رہتی ہے اس کے سامنے پوچھنے کی۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے اپنے خرچوں کو اپنی آمدنی کے بقدر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ آمدنی سے زیادہ۔ عام طور پر مسلمانوں میں جو خرابی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ آج پریشان ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، شادی کر رہے ہیں، کوئی دعوت کر رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں، قرضہ لا کر رہے ہیں۔ کیوں قرض لے رہے ہیں؟ ارے اگر ہم دعوت نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، خاندان میں ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت چلے جائے گی، لوگ کہیں گے یہ لوگ گائے کی بریانی کھلائے، یہ لوگ ایسا کیے، یہ لوگ ایسا کیے۔ دنیا والے بہت کہتے ہیں، دنیا والے ہر چیز میں عیب نکالتے ہیں، لیکن مومن کا طریقہ اور اس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ دنیا والوں کو دیکھنے کے بجائے صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو پیش نظر رکھیں۔ معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ غریب کے خاندان میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، اب وہ پوری رسم و رواج کرنا ان کے لیے لازم ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر پیسے نہیں ہوتے ہیں تو وہ غریب لوگوں کے پاس سے قرضہ لا کر، پیسے لا کر دہم کرتے ہیں، چہلم کرتے ہیں، اور سود پر بھی لے کر سود پر لاتے ہیں۔ بہرحال ان تمام بیجا رسومات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح معاشرے کا مطلب صرف عبادات کی طرف توجہ نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں جو برائیاں عام ہو رہی ہیں اور جو رسمیں غیر ضروری جو رواج پا رہی ہیں، ان رسموں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ معاشرے کو قرض کے بوجھ سے، سود جیسی لعنت سے پاک کیا جائے۔ یہ سخت ضرورت ہے اس وقت اصلاح معاشرے کی، اور خاص طور پر ایسے امور کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کے اندر رواج پا چکے ہیں اور جو فرض کا درجہ لے چکے ہیں، جیسے دہم ہے، چہلم ہے، اور دیگر غیر ضروری بیجا رسومات ہیں، جن کو کرنے کو لوگ فرض سمجھتے ہیں، اور نہ کرنے کی صورت میں خاندان والوں کی طرف سے لعن طعن اور نشانہ بننے کا ان کو خوف خدشہ لگا ہوا ہوتا ہے۔
جبکہ وہ رسمیں جو ہیں حرام ہیں اور وہ شادی سے پہلے ایک رات پہلے جو ہے وہ دولہا جو ہے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، پھر وہ انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، دولہے کی انگلی جو ہے پکڑی جاتی ہے، ہاں یہ سب حرام ہے، سب بے گوشہ ہو جاتے ہیں، جی حرام رسم ہے، جی بے پردگی ہوتی ہے اور یہ سب حرام ہیں. ان تمام رسموں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے انسان سوال کرنے کی، مانگنے کی ذلت سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. حدیث نمبر 630 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا یحیی بن آدم حدثنا سفیان عن حکیم بن جبیر بهذا الحديث فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة له غير حكيم حدث بهذا فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة قال نعم قال سفيان سمعت الزبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد والعمل على هذا عند بعض أصحابنا وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له صدقة ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده 50 درهما وأكثر وهو محتاج له أن يأخذ من الزكاة وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم. محمود بن غیلان نے بواسطہ یحییٰ بن آدم اور سفیان حکیم بن جبیر سے یہ حدیث روایت کی تو شعبہ کے شاگرد عبداللہ بن عثمان نے کہا کاش حکیم بن جبیر کے سوا کوئی دوسرے سے روایت کرتے. اس پر سفیان نے ان سے کہا کیا بات ہے، شعبہ حکیم سے روایت نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہاں نہیں کرتے. سفیان نے کہا میں نے زبیر سے سنا، انہوں نے یہ حدیث محمد بن عبد الرحمن بن یزید سے روایت کی ہے، ہمارے بعض اصحاب کا اس پر عمل ہے محدثین کا. سفیان ثوری، ابن مبارک، امام محمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس 50 درہم ہوں، 50 چاندی کے سکے ہوں تو اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. صدقہ لینا، زکوٰۃ لینا اس کے لیے حلال نہیں ہے. بعض علماء نے حکیم بن جبیر کی حدیث پر عمل نہیں کیا اور اس میں وسعت رکھی ہے، گنجائش رکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کسی کے پاس 50 درہم ہوں یا زیادہ لیکن اسے ضرورت ہو، وہ محتاج ہو، حاجت مند ہو تو وہ لے سکتا ہے. امام شافعی اور دیگر فقہا کا یہی مسلک ہے کہ 50 درہم چاندی کے سکے ہیں، 50 درہم ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ضرورت مند ہے تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. لیکن احناف کے نزدیک تو جو وہی ہے کہ یا 50 درہم چاندی یا اس کے مطابق اس کی اتنی مقدار میں اگر سونا موجود ہو تو وہ سونے کو بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کرے بجائے لوگوں سے مانگنے کے. جی عموماً کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر اچانک پیسے ختم ہو گئے، پیسے نہیں رہے، حالانکہ 10 تولے 5 تولے 2 تولے 4 تولے سونا گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے جی لیکن اس کے باوجود لوگ مانگتے ہیں. لیکن شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ وہ سونے کو بیچ دیا جائے اور اپنی ضرورت کو پورا کیا جائے بجائے مانگنے سے. مانگنے سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ایسے ہی مانگ رہے ہیں جس کو واپس کرنا نہیں ہے. ہاں قرض لے رہے ہیں، واپس کرنے کی نیت ہے، واپس کرنے والے ہیں، اس کی اجازت ہے کیونکہ آدمی ضرورت نہ ہونے کے باوجود مانگتا ہے. لیکن قرض طلب کرنے والا، قرض مانگنے والا صرف ضرورت کے وقت ہی قرض طلب کرتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب تشریف لے گیا، اب آسمانوں کی سیر فرمائے، جنت کا مشاہدہ فرمائے اور دوزخ کے احوال کا آپ نے ملاحظہ فرمایا. جنت میں آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی ہے، لیکن کسی کو 1 روپیہ اگر کوئی قرض دے تو 18 گنا ثواب ہے اس کو. اس کی وجہ یہی بتائی گئی کہ قرض لینے والا انتہائی مجبوری کی صورت میں قرض لیتا ہے، قرض لینے کو عادت نہیں بنا لیتا، کیونکہ قرض مانگنا، طلب کرنا یہ بھی ایک قسم کی ذلت اور رسوائی ہے اور آدمی اس کا اسی وقت سامنا کرتا ہے جب انتہائی مجبور ہو جائے. کوئی عادت بنا لے یہ الگ چیز ہے، لیکن کوئی واقعتاً مجبور ہو کر قرض مانگے تو اس کو قرض دینے کا بہت بڑا ثواب ہے اور قرض ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے. آج زمانہ ایسا ہو گیا ہے 100 افراد قرض لیتے ہیں تو بڑی مشکل سے 10 افراد کی بھی نیت ادا کرنے کی نہیں ہوتی. اکثر لوگ ڈبا دیتے ہیں یا گول پھرا دیتے ہیں، اس کو ٹھکاتے ہیں. اسی لیے بعض لوگ بہت سوچ سمجھ کر معاملہ کرتے ہیں. اس کی ضرورت بھی ہے، شریعت میں اجازت بھی دی گئی ہے. اچھی طرح غور کر لیں، اچھی طرح آزما لیں. ایک مرتبہ آزمانے کے بعد دوبارہ پھر اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا چاہیے. مومن ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. جب ایک مرتبہ اس کو دھوکہ ہوتا ہے تو پھر دوبارہ دھوکہ کھانا یہ مومن کی شان نہیں ہے. حدیث ہے لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مومن ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. مطلب ایک شخص سے ایک مرتبہ دھوکہ کھاتا ہے تو پھر دوبارہ دھوکہ اسے نہیں کھاتا، چوکنا ہو جاتا ہے. حدیث نمبر 631 باب ما جاء من لا تحل له الصدقة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو داود الطيالسي حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن غيلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحل الصدقة لغنی ولا لذی مرۃ سوی وفی الباب عن ابی ہریرہ وحبشی بن جنادۃ وقبیصۃ بن المخارق قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ بن عمرو حدیث حسن وقد روى شعبۃ عن سعد بن ابراہیم هذا الحديث بهذا الاسناد ولم يرفعه وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي وإذا كان رجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزاء عن المتصدق عند أهل العلم ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة۔ اس سے پہلے جو بیان تھا زکوٰۃ کس کے لیے جائز ہے، کون زکوٰۃ لے سکتا ہے، کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، اب یہ جو عنوان ہے، بیان ہے کس کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یعنی اگر کوئی مالدار ہو، کمانے کے قابل ہو، طاقتور ہو، جسمانی اعتبار سے بھی فٹ ہو، تو ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی یعنی مالدار اور تندرست آدمی کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ جو مالدار ہو، آلریڈی پیسے والا ہو، دولت مند ہو یا تندرست ہو، کمانے کے قابل ہو، جسمانی اعتبار سے فٹ ہو، محنت کر کے مشقت کر کے کمانے کی صلاحیت ہو، کوئی عذر شرعی نہ ہو، جیسے کوئی لنگڑا ہے، لولا ہے، اپاہج ہے، جسمانی اعتبار سے فٹ نہیں ہے، دماغی اعتبار سے فٹ نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، ایسا شخص مستثنیٰ ہے۔ لیکن جو جسمانی اعتبار سے فٹ ہو، الحمدللہ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے، دماغ بھی کام کر رہا ہے، سب اعضاء کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہیلے بہانے کر کے بیٹھ کے زکوٰۃ صدقہ وصول کر کے کھا رہا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر کسی کو بچے زیادہ ہوں لیکن آمدنی اتنی نہیں ہے محنت کرنے کے باوجود، ایسی صورت میں کوئی محنت کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کی ضروریات کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے، ایسی صورت میں اس کو بغیر مانگے کہ اگر کوئی لا کر دے دے تو درست ہے۔ اس میں آگے تشریح کر رہے ہیں اسی کی۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، حبشی بن جنادہ اور قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث حسن ہے، شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے یہ حدیث اسی سند کے ساتھ غیر مرفوع روایت کی ہے، یعنی اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچائی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالدار اور تندرست کے لیے مانگنا جائز نہیں، لیکن اگر تندرست شخص محتاج ہو، ایک شخص فٹنس ہے، جسمانی اعتبار سے فٹ ہے، مضبوط ہے، لیکن محتاج اور تنگ دست ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مالی اعتبار سے بالکل خستہ حال ہے، تو کوئی اسے زکوٰۃ دے دے تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بعض علماء کے نزدیک اس حدیث کی بنیاد سوال پر ہے کہ سوال کرنا جائز نہیں ہے ایسے شخص کے لیے، بغیر سوال کرے کہ بغیر مانگے کہ اگر کوئی لا کر دے دے ایسے شخص کو جو جسمانی اعتبار سے فٹ ہے، مضبوط ہے، لیکن محتاج ہے اور زائد ذمہ داریاں ہیں، اور کوئی لا کر دے دے زکوٰۃ کا، صدقے کا، تو اس کے لیے اجازت ہے لینے کی، اور جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اب حدیث کا مطلب کیا ہے پھر؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مانگنا نہیں چاہیے ایسے شخص کو، جو جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو، محنت کر سکتا ہو، کما سکتا ہو، ایسے شخص کے لیے دست سوال دراز کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی خود سے لا کر دے دے اس کی ضرورتوں کو محسوس کر کے، تو ایسی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہے اور شریعت میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن اب موجودہ زمانہ ایسا ہے جی کہ مفتی صاحب اس میں جو ہے ضرورت ہے، لیکن اگر مانگیں گے نہیں تو دیں گے بھی نہیں لوگ، ہاں ایسا بھی دور ہے، تو حالات اور تقاضوں کے لحاظ سے شریعت میں گنجائش یہ بھی ہے کہ مسائل بدل جاتے ہیں، اس کی ضرورت ہے، صحت مند ہے لیکن کما رہا ہے، لیکن وہ کمانے کے باوجود بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش شریعت میں کیا نکل سکتی ہے؟ جبکہ اب موجودہ زمانے میں لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ مانگے تو نہیں دے رہے، بغیر مانگے کہاں سے دیں گے؟ ہاں، تو وہ اسی لیے ایسے جو ہدایات دیے گئے ہیں رشتہ داروں کو بھی کہ سب سے پہلے زکوٰۃ اور صدقات کا جو حق ہے رشتہ داروں کو دینا چاہیے، اپنے لوگوں کی ضرورت پہلے پوری کرنی چاہیے۔ اسی لیے یہ بھی احکام بتائے گئے ہیں کہ جس شہر میں جو شخص رہتا ہے وہاں کے لوگ اگر زیادہ مستحق اور محتاج ہیں تو دوسرے شہر کو زکوٰۃ نہیں بھیج سکتا، بلکہ پہلے اپنے شہر میں دینا چاہیے۔ تو رشتہ داروں کا پہلے حق ہے، کیونکہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے، ان کی مدد کرنے سے، ایک تو ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے، پھر صلہ رحمی بھی ہو جاتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے صدقہ اور خیرات میں سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھا جائے گا۔
اب سادات ہیں تو سادات کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے اور سادات معزز اور مکرم ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے، اسی لیے ان کو تحفے کے طور پر دیا جا سکتا ہے، تحفے کی شکل میں۔ سادات کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور ان کے لیے لینا بھی حرام ہے معلوم ہونے کی صورت میں، اور دینے والا بھی گنہگار، دینے والا بھی گنہگار ہوگا۔ البتہ سادات کی مدد کی جا سکتی ہے عطیات کے ذریعے، تحفے تحائف کے ذریعے، خوش دلی سے پاک مال میں سے ان کو دینا چاہیے، اور دینے والے کے لیے بڑی خوشخبریاں بھی ہے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، حسن سلوک میں مدد بھی شامل ہے، مالی مدد بھی، جس طرح کا بھی تعاون ان کو چاہیے، جس طرح کے تعاون کے بھی وہ محتاج ہیں، اس طرح کا ان کے ساتھ تعاون کرے گا، ان کی مدد کرے گا، ان کی کفالت کرے گا، ان کے ساتھ احسان کرے گا، تو حضور فرماتے ہیں اگر وہ دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ نہ چکا سکے تو قیامت کے دن میں اس کو اپنی طرف سے بدلہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، تو یہ سادات کرام کی مدد کرنے والوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے وہ لوگ ایسے دن مستحق ہوں گے جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے، رشتہ دار بھی کام نہیں آئیں گے، دنیا والے بھی جس دن ساتھ چھوڑ دیں گے، باپ بیٹے کا ساتھ چھوڑ دے گا، بیٹا باپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گی اولاد، اور ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بہرحال کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے۔ ایسے سختی کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال فرمائیں گے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو سادات کرام ہیں واقعتاً ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، کیونکہ زکوٰۃ تو ان کو نہیں دی جا سکتی، تو خالص مال کے ذریعے جو پاکیزہ مال ہے اس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، دنیا میں لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، بلکہ محض اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کا بھی خیال کریں اور ان کی بھی ضرورتوں کی تکمیل کی کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری ذمہ داری لیں، جو جس طرح کی مدد کر سکتا ہے، جس طرح ان کا تعاون کر سکتا ہے، تعاون کرنا چاہیے، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کا بدلہ اگر یہ لوگ دنیا میں ادا نہ کر سکیں تو حضور کا وعدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے۔ حدیث نمبر 632، حدثنا علی بن سعید الکندی حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان عن مجالد عن عامر عن حبشی بن جنادۃ السلولی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع وهو واقف بعرفۃ اتاه اعرابی فاخذ بطرف ردائه فسأله اياه فاعطاه وذهب فعند ذلك حرمت المسألة فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل ان المسألة لا تحل لغنی ولا لذی مرۃ الا لذی فقر مدقع او غرم مفضع ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة وردفا يأكله من جهنم فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر۔ حدثنا محمد بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم عن عبد الرحيم بن سليمان قال ابو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه۔ حضرت حبشی بن جنادہ سلولی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ میدان عرفات میں کھڑے تھے، اس حال میں کہ آپ میدان عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھے۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، آخری سال تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کا، آپ میدان عرفہ میں کھڑے ہوئے تھے۔ وقوف عرفہ جو حج کا اعظم ترین رکن ہے جس کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا، ایسے موقع پر ایک اعرابی آئے دیہاتی، اس نے آپ کی چادر مبارک کا کنارہ پکڑ کر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چادر عطا فرما دی۔ جو چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے اس چادر کے کنارے کو پکڑ کر ایک دیہاتی نے وہ چادر طلب کی، مانگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عنایت فرما دی اور وہ بدوی دیہاتی شخص چادر لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد سوال کرنے کو حرام قرار دیا گیا، سوال کی حرمت آ گئی کہ کوئی شخص بلا ضرورت سوال نہ کرے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، مانگنے کی اجازت ہے، ضرورت مند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود اور خوب دولت جمع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے قطعاً حرام ہے مانگنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کی جب حرمت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا غنی یعنی مالدار اور تندرست شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں، البتہ وہ فقیر جو نہایت ذلت کو پہنچ چکا ہو، یعنی ایسے فقر و فاقے کا شکار ہو گیا ہے
کہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، نہ مانگے گا تو خود بھی ہلاک ہو جائے گا، اس کے بچے بھی ہلاک ہو جائیں گے اور مسائل بڑھ جائیں گے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے مانگنے کی اجازت ہے۔ یا بہت ضروری حاجت والا، یعنی ایک سخت ترین حاجت پیش آ گئی ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک شخص مقروض ہو گیا ہے، بال بچوں کے لیے اپنی ضرورتوں کے لیے قرض لیا تھا، بنیادی ضرورتوں کے لیے محتاج تنگ دست تھا، قرض لیا تھا، اب قرض ادا کرنا ہے اور قرض دار تقاضا کر رہے ہیں، جان پر بنائی ہے، تو ایسی صورت میں وہ سوال کر سکتا ہے اپنی قرض کی ادائیگی کے لیے۔ اور شریعت میں احکام بھی ہیں یہ کہ اگر کوئی شخص اتنا مقروض ہو کہ اس کے قرض کے تقاضے بڑھنے لگے ہوں تو ایسی صورت میں مقروض کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کے قرضے ادا کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ دوسری صورت بتائی جا رہی ہے کہ انتہائی ذلت کو پہنچ چکا ہے، یعنی انتہائی ضرورت مند بن گیا ہے یا قرض کا تقاضا ہونے لگا ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور جو کوئی لوگوں سے مانگے تاکہ اس کے ذریعے اپنے مال میں اضافہ کرے، یعنی جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے اور خوب جمع کر کے رکھنے کے لیے، قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراشیں ہوں گی، یعنی وہی مال اس کے لیے قیامت کے دن اس کی ذلت کا سامان بنے گا، اس کے چہرے پر خراشیں ہوں گی، زخموں کے نشان ہوں گے جس سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ وہی شخص ہے جو دنیا میں بلا ضرورت مانگا کرتا تھا، مقصد یہ تھا اس کا کہ مانگ کر خوب دولت جمع کرے، یہ اپنی خواہشات کو پورا کرے، غیر ضروری غیر شرعی، تو اس کے چہرے پر خراشیں ہوں گی اور وہ گرم پتھر کی صورت میں ظاہر ہوگا، وہ مال اس کے لیے جہنم کی آگ بنے گا۔ اب اس لیے اب اختیار ہے، فمن شاء فلیقل، پس جو چاہے کم مال پر اکتفا کرے اور جو چاہے زیادہ اکٹھا کرے۔ وعید بتا دی گئی ہے، بلا ضرورت مانگنے پر وہ مال اس کے لیے وبال جان ہوگا، قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراشیں ہوں گی، زخموں کے نشان ہوں گے جس سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ دنیا میں بلا ضرورت مانگا کرتا تھا، محض دولت جمع کرنے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں، اور وہی مال اس کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کرنے کا بھی سبب بنے گا، جہنم کا پتھر ہوگا جس کو وہ جہنم میں کھائے گا۔ اب یہ بات بتا دینے کے بعد اختیار دیا جا رہا، مرضی اب جو شخص ان وعیدوں کو سننے کے باوجود بلا ضرورت مانگنا چاہے مانگے، یا جو شخص اپنے آپ کو اس ذلت سے بچانا چاہے وہ بچائے۔ تو بہرحال اس میں بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ بلا ضرورت کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، کسی سے اپنی مجبوریوں کا اظہار کرنا، فقر و فاقے کی شکایت کرنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ مخلوق کے سامنے خالق کی شکایت کرنا یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ اگر کوئی محتاج تنگ دست ہو، فقر و فاقے کا شکار ہو تو اس کو اللہ کے سامنے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ غالباً ایک حدیث شریف میں بھی ہے کہ جو بندہ اپنے فقر و فاقے کا اظہار مخلوق کے سامنے کرتا ہے، اللہ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے، اور جو بندہ اپنے فقر و فاقے کا، اپنی محتاجی کا، اپنی ضرورت کا اللہ کی بارگاہ میں اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کو دور کر دیتا ہے اور اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے اور اس پر رزق کی کشادگی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بہرحال خالق سے ہی رجوع ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں بندے کو رجوع ہونا چاہیے، مخلوق کے سامنے ذکر کرنے سے اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 633، باب من تحل له صدقۃ من الغارمین وغیرہم۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا لیث عن بکیر بن عبد اللہ بن الاشج عن عیاض بن عبد اللہ عن ابی سعید الخدری قال اصیب رجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك۔ وفي الباب عن عائشة وجويرية وأنس قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح۔ یہ بیان اس شخص کا جس کے لیے صدقہ یعنی زکوٰۃ حلال ہے، من الغارمین وغیرہم، جو مقروض ہو جائے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے تاکہ وہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے قرضے ادا کرے۔ قرض دار وغیرہ کو زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص پھل خریدنے کی وجہ سے مصیبت زدہ ہو گئے۔ ایک شخص پھل خریدے، نقصان ہو گیا پھلوں میں، بہرحال جس قسم کے کاروبار میں نقصان ہوتے ہیں ایسا ہی ایک صاحب کو نقصان ہو گیا زبردست، پھلوں کو خریدنے کی وجہ سے خریدے جب جو قیمت تھی بعد میں وہ نہیں آئی، یا ہو سکتا ہے کہ پھل سڑ گئے ہوں، خراب ہو گئے ہوں اور جتنے میں خریدے تھے وہ قیمت بھی نہیں آ رہی ہے۔ کبھی ہوتا ہے ایسا، کبھی دکان جل جاتی ہے یا کوئی کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک صاحب کو
زبردست نقصان ہو گیا تھا پھلوں میں، جس کی وجہ سے ان کا قرضہ بڑھ گیا، بہت زیادہ ہو گیا قرض۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین کی، لوگوں کو تعلیم دی، ہدایت دی اور ترغیب دی کہ ان کو صدقہ دو، زکوٰۃ دو، تمہاری جو زکوٰۃ ہے، تم پر جو زکوٰۃ فرض ہے یہ صاحب کو دے دو۔ لوگوں نے ان کو زکوٰۃ دے دی، لیکن وہ زکوٰۃ ان کے قرض کو پورا نہ کر سکی۔ مطلب یہ ہے کہ قرض بہت زیادہ ہو گیا تھا، کئی لوگوں کے زکوٰۃ کے پیسے ان کے پاس حاصل ہونے کے باوجود، وصول ہونے کے باوجود ان کا قرض پورا ادا نہیں ہو سک رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرض خواہوں سے فرمایا جو کچھ تمہیں مل جائے اس کو لے لو، اس کے علاوہ تم کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تو قرض خواہوں کو بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایک شخص قرضدار ہے، قرض ادا کرنا ہے، تو جتنا وہ قرض ادا کرنے کی سکت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اتنا لے لو اور اس پر جبر نہ کرو، زبردستی نہ کرو کہ بیک وقت پورا قرض ادا کرو۔ جتنی گنجائشیں دے رہا ہے لے لو، اس کے علاوہ تم کو کوئی حق نہیں پہنچتا، شرعی اعتبار سے بھی تم کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، بلکہ جتنا قرض وہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اتنا قرض لے لو۔ تو اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، مقروض ہے، جس کی وجہ سے اس کا قرض بڑھ گیا ہے اور تقاضا ہو رہا ہے، قرضہ ادا کرنے کے لیے وہ پریشان ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، زکوٰۃ کے ذریعے اس کے قرضوں کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے، سمجھیے پیسے دینے کے باوجود لے کر کھا لینے والا ہے، زکوٰۃ کے پیسے بھی لے کر قرضہ ادا کرنے کے بجائے خود کھا جانے والا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے قرضداروں کو بھی وہ زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے اس کے قرضوں کو ادا کیا جا سکتا ہے، اس کو دینے کے اس کے قرضداروں کو دیا جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کو زکوٰۃ دے کر اس کے قرضوں کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک ہدایت قرض خواہوں کو دی جا رہی ہے، جو قرض دیے تھے ان کو بھی یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جس کو تم قرض دیے ہیں اگر وہ پورا قرض ادا کرنے کے موقف میں نہیں ہے تو اس کے ساتھ نرمی کرو، جتنا مل رہا ہے لے لو، اس سے زیادہ کے لیے اس پر فورس مت کرو، جب پھر اس کے پاس دوبارہ مال آئے گا جب تم لے سکتے ہو۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جس کو قرض دیا گیا ہے اگر وہ تنگ دست ہے، قرض ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا ہے، فورس مت کرو، مجبور مت کرو، بلکہ اس کے پاس خوشحالی آنے تک، پیسہ آنے تک اس کو ڈھیل دو، مہلت دو، موقع دو۔ اور اگر معاف کر دو تم تو یہ بہت بہتر بات ہے، اچھی چیز ہے۔ دو چیزوں کا اختیار دے رہا ہے اللہ تعالیٰ قرض خواہوں کو کہ اگر جس کو تم قرض دیے ہیں وہ مجبور، محتاج، تنگ دست ہے تو موقع دو اس کو، 1 مہینے میں ادا کرنے کا اس نے وعدہ کیا تھا تو 1 مہینہ ہونے کے بعد ادا نہیں کر سکا تو اور موقع دو اس کو۔ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، خوشحالی آنے تک، پیسہ آنے تک اس کو مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر معاف کر دو، خیر خیرات کر دو، صدقہ کر دو، اس پر معاف کر دو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ مطلب اس کی اہمیت اور فضیلت کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اگر سمجھ سکتے ہو اس کی اہمیت کو تو معاف کر دو، یہ بہتر ہے۔ تو یہاں پر قرض خواہوں کو بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہارا جتنا قرض وصول ہو رہا ہے لے لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں پورے پیسے لے کر ہی رہوں گا، ارے جتنا مل رہا ہے، جتنی استطاعت ہے، اس کی سکت ہے، اتنا تو لے لو، اس کے علاوہ کا شرعاً تم پر کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کے پاس پیسہ موجود ہے، اس کے باوجود وہ پھرا رہا ہے، ٹھکا رہا ہے، گول پھرا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ مطلع الغنی ظلم، پیسہ رکھتے ہوئے، قرضہ ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص ٹال مٹول کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے، حدیث شریف کی روشنی میں۔ حدیث نمبر 634 باب ما جاء فی کراہیت الصدقۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ و موالیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار اور آپ کے غلاموں کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ حدثنا بندار حدثنا مکی بن ابراہیم و یوسف بن سعید الضبعی قال حدثنا بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتی بشیء قال صدقۃ هي ام هدیۃ فإن قالوا صدقۃ لم یأکل وإن قالوا هدیۃ اکل۔ وفي الباب عن سلمان وابی هریرة وانس والحسن بن علی وابی امیرة جد معرف بن واصل واسمه رشید بن ملک ومیمون او مہران وابن عباس وعبد الله بن عمرو وابی رافع وعبد الرحمن بن علقمة وقد روي هذا الحديث أيضا عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الرحمن بن عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيدة القشيري قال وسا حديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب۔ حضرت بہز بن حکیم بابا سے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز پیش کی جاتی
تو آپ پوچھتے کیا یہ صدقہ ہے یا تحفہ؟ اگر کہا جاتا صدقہ ہے تو تناول نہیں فرماتے، اور اگر کہتے یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، تو آپ تناول فرماتے۔ اس باب میں حضرت سلمان، ابو ہریرہ، انس اور حسن بن علی، ابو عامر معرف بن واصل کے دادا ہیں اور ان کا نام رشید بن مالک ہے، میمون یا مہران ابن عباس، عبداللہ بن عمر، ابو رافع عبد الرحمن بن علقمہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے۔ عبد الرحمن بن علقمہ نے عبد الرحمن بن ابی عقیل سے بھی یہ حدیث مرفوعاً روایت کی ہے۔ بحث بن حکیم کے دادا کا نام معاویہ بن حیدہ قشیری ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں بحث بن حکیم کی حدیث حسن غریب ہے۔ اس حدیث شریف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سادات کرام کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ محتاج اور تنگ دست ہوں۔ ان کی مدد خالص عطیات کے ذریعے، خالص پاکیزہ مال کے ذریعے کی جانی چاہیے۔ سادات کرام پر زکوٰۃ کے حرام ہونے کی ایک وجہ علماء کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر سادات کرام کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز ہوتا تو یہود و نصارہ اور دیگر مذاہب والے یہ کہتے، یہ الزام تراشی کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال اور اپنے اہل بیت اطہار کی پرورش کے لیے زکوٰۃ کے نظام کو قائم فرمایا۔ تو یہ خدشہ، یہ الزام نہ رہے، اسی لیے ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سادات کرام کے لیے زکوٰۃ اسی لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، ورنہ یہود و نصارہ اور دیگر مذاہب کے ماننے والے یہ کہتے کہ زکوٰۃ کا نظام تو اس لیے قائم ہوا ہے تاکہ اقربا پروری کی جائے، اقربا کی پرورش کی جائے اور ان کے لیے انتظام کیا جائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الزام کی بنیاد کو بھی ختم فرما دیا آپ نے کہ سادات کرام کے لیے قطعاً زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اقربا پروری یعنی اپنے رشتہ داروں کو پالنے کے لیے آپ نے اس نظام کو قائم فرمایا تاکہ رشتہ داروں کا گزر بسر ہو سکے، وہ چاہیں کمائیں یا نہ کمائیں۔ تو اس الزام کو ختم کرنے کے لیے، اس الزام کی بنیاد کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ اعتراض نہ ہو دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی جانب سے، اسی لیے زکوٰۃ سادات کرام پر حرام ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ اصل میں مال کا میل ہے، جبکہ سادات معزز اور مکرم ہوتے ہیں، نسب کے اعتبار سے انتہائی معزز اور مکرم ہوتے ہیں، ان کے لیے قطعاً مال کا میل جائز نہیں ہے، خالص اور پاکیزہ مال سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدقہ نہیں تناول فرماتے تھے، ہدیہ اور تحفہ ہوتا تو آپ تناول فرماتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ غالباً امام حسین یا امام حسن بچپن میں جب وہ چھوٹے تھے، ایک صدقے کے کچھ کھجور آئے ہوئے تھے جو تقسیم کرنا باقی تھا ابھی، اس میں سے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لیے تھے، چھوٹے بچے تھے اس وقت، ایک کھجور کھانے کے لیے جیسے ہی اپنے منہ میں ڈالے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً انگلی ڈال کر وہ کھجور نکال دیا اور فرمایا کہ صدقہ ہے جو ہمارے لیے قطعاً حلال نہیں ہے۔ تو اتنی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 635 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن الحكم عن ابن ابي رافع عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على صدقته فقال لابي رافع اصبحني كيما تصيب منها فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم قال وهذا حديث حسن صحيح وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم وابن رافع هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب۔ حضرت ابو رافع جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخزومی کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتے تھے ایک صاحب، ان کو عامل بنا کر زکوٰۃ وصول کرنے والا بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ابو رافع سے کہا آپ بھی میرے ساتھ چلیں تاکہ اس سے آپ کو بھی کچھ مل جائے۔ ایک صاحب کو بھیجے تو انہوں نے بولے ان سے ابو رافع سے کہ آپ بھی میرے ساتھ ہو جائیے تاکہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی ان کا بینیفٹ، ان کا فائدہ دینا ہے، شرعی حکم ہے، یہ عاملین کا بھی اس میں حق ہے، ان کا پرسنٹیج ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی چلیے تاکہ آپ کو بھی کچھ مل جائے۔ تو انہوں نے فرمایا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، پہلے میں پوچھ لوں گا۔ چنانچہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، اور غلام بعض احکام میں قوم ہی سے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غلام پر بھی وہی احکام نافذ ہوتے ہیں جن کا وہ غلام ہوتا ہے، یعنی سادات کا غلام ہے تو اس پر بھی وہی احکام نافذ ہوتے ہیں جو سادات پر ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ لینا حرام ہے، تو ان پر بھی حرام ہے۔ حضور فرما دیے کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔
امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو رافع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور ان کا نام اسلم تھا۔ ابن ابی رافع کا نام عبداللہ ہے اور وہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے کاتب تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم کے غلام ہوتے ہیں ان کا حکم بھی قوم ہی کا ہوتا ہے، تو اس سے نسبت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ابو رافع غلام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سادات میں سے نہیں ہیں، لیکن سادات سے غلامی کی نسبت کا شرف حاصل ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے وہ بھی اس سے مستثنیٰ ہو گئے زکوٰۃ لینے والوں سے، کہ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بعض احکام میں غلام بھی قوم کے تابع ہوتے ہیں، اپنے آقاؤں کے حکم میں ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ کا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر اور آپ کے غلاموں پر بھی زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج کی 5ویں نشست حدیث نمبر 621 سے شروع کی گئی تھی۔ الحمدللہ حدیث نمبر 635 پر آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مولا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل جتنے مسلمان دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، خاص طور پر احادیث شریفہ کی نشر و اشاعت اور امت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کی اپنے طور پر جو کوشش کر رہے ہیں، مولا انہیں ان کی کوشش میں کامیابی عطا فرما اور ان کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، صحت و عافیت سے سرفراز فرما، دین و دنیا کی ہر نعمت سے ان کو بہرور فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل مولا دین میں بھی تقویت عطا فرما اور دنیا کی تمام جائز مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل مولا دنیا کے تمام مسائل حل فرما، تمام آفات و بلیات سے حفاظت فرما، تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، تمام آسمانی بلیات اور زمینی فتنوں سے حفاظت فرما، اور دین اسلام پر ثابت قدم رکھ، استقامت عطا فرما، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل ایمان پر خاتمہ عطا فرما، دنیا میں عزت کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔